اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کروں۔ جو دکھ چین نہیں لینے دے رہے، تہجد ان دکھوں کو جڑ سے مٹانے کی طاقت رکھتی ہے۔ جب اللہ تمہاری کہانی بدلنا چاہتا ہے تب وہ تمہیں تہجد سے نواز دیتا ہے۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ تہجد کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ تہجد تمہارے دل کو اللہ کی طرف موڑ دیتی ہے، پھر انسان کی طلب نہیں جگاتی، پھر اللہ سے ملاقات کی طلب سونے نہیں دیتی، پھر بس اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، بے پناہ محبت۔ تمہاری تہجد کی دعائیں اللہ تک پہنچ گئی ہے، اب تمہیں صبر کا پہلو تھامے رکھنا ہے، کیونکہ اب جو ہوگا وہ معزز ہوگا۔ تم اجالوں کے خالق کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ تہجد کے لیے بلاوا فرض سے نہیں عرض سے آتا ہے۔ تہجد کا سجدہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ تہجد نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے اور نصیب کو چار چاند لگانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کے بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے، ان کی مرہم تہجد میں موجود ہے۔ تہجد کے لیے تم خود نہیں جایا کرتے، بلکہ تمہیں چن لیا جاتا ہے، اور جس کو اللہ چن لیتا ہے وہ اللہ کا بہت لاڈلا بندہ ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز اپنے اندر کچھ راز رکھتی ہے جسے صرف اللہ پاک سے محبت کرنے والے ہی جان پاتے ہیں۔ تہجد کا سجدہ ہی کن فیکون تک لے جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے یہ آج ہے، کل کہانی مکمل ہوگی۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں اللہ کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ تو اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد مقدر پر بھاری ہے، اور تہجد سے تمہارا تعارف تو بے وجہ نہیں ہو رہا، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ تہجد وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کا نہیں دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسی تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے تمہاری دعائیں بھی بے بس ہو جاتی ہیں۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ یوں راتوں میں اٹھ اٹھ کر سجدوں کی توفیق ملنا یہ بے مطلب تو نہیں ہے۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ تم ان سرد راتوں میں جب اپنا گرم بستر چھوڑ کر اس کے سامنے اس کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو اللہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے۔
اللہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا ہے جو مانگے مجھ سے اور میں عطا کروں، تو جان لو تہجد اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے نہ امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو پتے کی ٹہنی کو رزق دینے نہیں بھولتا، وہ پھر تمہیں دینے سے کیسے بھول سکتا ہے؟ جب اللہ کی طرف سے تمہارا صبر کا صلہ آئے گا تو تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کبھی کچھ کھویا تھا۔ تم سے تو اس نے بے حد محبت کی ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت۔ دعائیں تو تقدیر بدلتی ہیں، بے شک انجان راستے ہی معجزے لاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنواں میں تنہا نہیں چھوڑا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلوں میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تمہیں اتنا تو مضبوط ہونا چاہیے کہ تمہاری کمزوری کوئی نامحرم نہ بنے۔ تمہیں اللہ پہ اتنا تو بھروسہ ہونا چاہیے کہ جب وہ کسی کی حقیقت تم پہ کھول دے تو تم اللہ کے لکھے ہوئے نصیب کو کوسنے کی بجائے اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ جس نے راستوں کو دشوار کر کے تمہیں دکھایا ہے، منزل کو حسین بنا کر دکھائے گا بھی وہی۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں اس دنیا کی حقیقت سے واقف کرواتا ہے، کیونکہ ہم اس دنیا کے میلوں میں کھو جاتے ہیں۔ ایک بڑے سے پتھر کے نیچے چلنے والے چھوٹے سے کیڑے کی قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے تمہارا اللہ، اور یہاں تم سمجھتے ہو تمہارا اللہ تمہارے دل کے حال کو نہیں جانتا۔ جو باریک سے ذرات انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتے اور جس کو دیکھنے کے لیے مشینیں بنائی گئی ہے، وہ ذرات بنانے والا بھی تو تمہارا اللہ ہی ہے۔ تمہارے سیرک سے بھی قریب ہے، وہ اللہ تمہارے دلوں کے حال سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔ تو سنو، تمہارے دل میں جو دعا مانگنے کا خیال آیا، وہ خیال تمہارے دل میں آنے سے پہلے ہی تمہارا اللہ کو پتہ تھا۔ بہت جلد تمہارا نصیب بدلنے والا ہے، تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی تھی۔ بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو۔ دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہوں، لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہیں۔ پھر اللہ ہمیں ایسی آزمائش بھیجتا ہے جو کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، چاہے کوئی شخص، مال، موت یا بیماری، کوئی بھی مصیبت کی، جس میں پھر ہم دنیا کی حقیقت کو جان جاتے ہیں اور اپنے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیز ہو سکتی ہے، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ جب دل میں خیال ڈالنے والا بھی اللہ ہے تو مقدر میں لکھنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ دل سے جو مانگی جائے وہ دعا اللہ کے یہاں تہجد کی دعا سے بھی بڑا مقام رکھتی ہے۔ سوچو، اگر اس نے دعا قبول کرنی نہ ہوتی تو وہ تمہیں تہجد تک لاتا ہی کیوں؟ تمہارا تہجد تک آنا بھی ایک معجزہ ہے۔ جو دعا تمہیں تہجد تک لے آئی ہے وہ بھی ایک معجزہ ہے، اور پتہ ہے تہجد میں جو تم مانگو گی وہ بھی اللہ معجزہ کی صورت میں سنے گا اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم یقین تو رکھو، پھر دیکھنا راستے ایسے بنیں گے کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ نہ سوچو کہ تہجد میں مانگنے کے بعد بھی ہمارا دعا قبول نہیں ہوئی۔ آپ کا تہجد تک آنا
تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔